زدني علما رب زدني علما۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسونہ کے بعد سورہ مائدہ کی 2 آیات میں نے تلاوت کی ہے، ساتھ میں بخاری اور مسلم کی ایک روایت جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں پڑھی گئی ہے۔ انہی دونوں آیات اور حدیث شریف کی روشنی میں آج کے اس جمعہ کے خطبے میں منشیات، نشہ آور چیزوں کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو عزت بخشی اور سب سے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ بنی آدم کو، اولاد آدم کو اللہ رب العالمین نے جو عزت و شرافت سے نوازا ہے، اس کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے عقل و شعور سے نوازا ہے، اسے عقل عطا کیا ہے۔ عقل اللہ رب العالمین کی بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو انسان جانوروں جیسا ہو جاتا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے۔ اسی عقل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عزت و شرافت سے نوازا۔ اب اتنی بڑی نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، ہم کوئی ایسی چیز استعمال کریں، کوئی ایسا عمل کریں، کوئی ایسا کام کریں جس عمل اور جس کام کی وجہ سے ہماری یہ نعمت چھن جائے، عقل و شعور کا ہم استعمال ہی نہ کر پائیں، ہم جانوروں جیسی زندگی گزارنے لگیں، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں چھوٹے بڑے عوام اور خواص اس مرض اور اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ نشہ کرتے ہیں۔ کوئی کسی چیز کو پی کر کے نشہ کرتا ہے، کوئی کچھ کھا کر کے نشہ کرتا ہے، کوئی کچھ سونگھ کر کے نشہ کرتا ہے۔ نشہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اور ان طریقوں سے لوگ نشہ کرتے ہیں جن سے ان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ خطبہ مسونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو، خمر جسے عام طور سے آپ شراب کہتے ہیں، خمر، جوا، شرک کے ٹھکانے، تھان، بت، اور تیر کے فال کے پانسے، فال کے تیر، یہ سب گندی باتیں ہیں، گندی چیزیں۔ اور من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ جن 4 چیزوں کا اللہ رب العالمین نے
اس میں ذکر فرمایا ہے، اس میں ایک خمر بھی ہے، یعنی خمر بھی یہ گندی چیز ہے، ناپاکی ہے، اور یہ شیطانی عمل ہے۔ یہ خمر کا استعمال کرنا، اس کے ذریعہ نشہ کرنا، یہ شیطان کا عمل ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، تو تم اس سے بچو، یعنی جوا سے بچو، شراب سے بچو، بتوں کی عبادت سے بچو، اور فال کے تیر سے بچو۔ یہ سب گندی عمل ہیں، گندی چیزیں ہیں۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ گندے عمل ہیں، شیطانی عمل ہیں، اور ان سے اجتناب اور پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اگر ان سے بچتے نہیں ہیں تو کامیابی ممکن نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے خاص طور سے خمر اور جوا، ان دو چیزوں کے مزید نقصانات کا ذکر کیا، دنیاوی بھی نقصان اور دنیاوی بھی نقصان۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت، بغض اور دشمنی پیدا کر دے، یعنی شیطان آپسی اتحاد کو، آپسی میل ملاپ کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو دشمن بنانا چاہتا ہے، کس کے ذریعہ؟ اسی شراب کے ذریعہ اور اسی جوا کے ذریعہ۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے اور آپس میں لڑا دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی روک دے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، یہ دینی نقصان ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی غافل کر دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آؤ گے؟ یعنی یہ جو عمل ہے نشہ کرنے کا یا جوا کھیلنے کا، تو یہ شیطان اس کے ذریعہ آپس میں لڑانا چاہتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کرنا چاہتا ہے، نماز سے غافل کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس سے تم باز آ جاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خمر ہے کیا چیز۔ دیکھیے، خمر کو ہم نے بالکل محدود سمجھ رکھا ہے کہ انگور سے، کھجور سے، گنے کے رس سے، یا اور جو جو سے یا گیہوں وغیرہ سے جو ایک مشروب بنائی جاتی ہے جسے ہم اور آپ شراب کہتے ہیں، وہی خمر ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے۔ بقیہ اور دوسری چیزیں ہم استعمال کرتے رہیں، خواہ کتنا بھی نشہ اس سے کیوں پیدا نہ ہو، وہ شراب نہیں ہے، وہ خمر نہیں ہے۔ دیکھیے، خمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پہ ارشاد فرمایا، والخمر ما خامر العقل، کہ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، عقل پر پردہ ڈال دے، یعنی جس کے استعمال کرنے سے چاہے آپ پی رہے ہوں، چاہے اسے آپ کھا لیتے ہوں، اور چاہے آپ اسے سونگھ رہے ہوں۔ جیسے آج کل بچے، چھوٹے چھوٹے بچے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، سیاہی سونگھتے ہیں، پٹرول سونگھتے ہیں، وائٹنر کی سیاہی سونگھتے رہتے ہیں، اور اس کے ذریعے نشہ کرتے ہیں۔ تو خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، عقل پہ پردہ ڈال دے۔ اسی سے خمار آتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں دوپٹہ کے، کیونکہ خمار سے عورتیں اپنے سر کو اور اپنے جسم کو ڈھانپتی ہیں، اسی لیے اس کو خمار کہا جاتا ہے۔ تو خمر ہر وہ چیز ہے جو عقل پہ پردہ ڈال دے، عقل کو ڈھانپ لے، جس سے عقل چلی جائے، آدمی کو ہوش و حواس نہ رہ جائے، وہ سب کے سب خمر ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر خمر، کہ ہر نشہ آور چیز جس سے بھی نشہ پیدا ہو سکتا ہے، جو بھی نشہ کا باعث ہے، وہ خمر ہے۔ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، اور ہر خمر اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہو جس سے بھی نشہ لوگ کرتے ہیں، وہ چاہے تمباکو کا پان ہو، چاہے بیڑی ہو، چاہے سگریٹ ہو،
چاہے گٹکھا ہو اور اس کی کوئی بھی قسم ہو، نام کچھ بھی رکھ لیا جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے۔ تو نام بدل دینے سے، لیبل ہٹا دینے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ نشہ آور چیز ہے تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے، بالکل اعلان کر دے کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ لکوڈ کی شکل میں ہو، سیال ہو، یا اور کوئی ٹیبلٹ کی شکل میں آپ استعمال کر لیں وہ ہو، یا کوئی ایسی کھانسی وغیرہ کی دوا ہے جس کو اتنی مقدار میں آپ لیتے کہ نشہ پیدا کر لیں اور مست ہو جائیں، جو ہے دماغ معاف ہو جائے، تو وہ سب خبر میں آئے گا۔ اور ایک چیز دھیان میں رہنا چاہیے، لوگ نشہ کرتے ہیں، بیڑی یا سگریٹ یا گٹکا جو بھی کھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں ہم کو تو نشہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ ایک اصول یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، نسائی شریف کی روایت ہے کہ ما اسکر کثیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیر فقلیل حرام، جس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کر دے۔ بھئی ایک آدمی شراب پینے کا عادی ہے تو تھوڑا بہت جو ہے 100-150 گرام پی لے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو، بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، عادت بن گئی ہے تو، یعنی کم پی لینے سے اس کو فرق نہیں پڑے گا، تو کیا اس کے لیے حرام نہیں ہے؟ نہیں، ما اسکر کثیرہ فقلیل حرام، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ اگر آپ ایک بوند بھی پیتے ہیں تو وہ حرام ہے، وہ نشہ پیدا کرنے والی چیز ہے، تو اگر زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی کم مقدار کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی ہر طرح سے آپ احادیث کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہو جو نشہ پیدا کر دے، چاہے وہ حلال چیز ہی کیوں نہ ہو، مان لیتے سرکہ ہی آپ نے رکھا لیکن سرکہ حلال ہے، لیکن اگر اس کے اندر نشہ پیدا ہو گیا ہے تو پھر وہ اس کی چونکہ علت بدل گئی ہے، اب نشہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ خمر میں آ جائے گا، اب اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو کہا کہ یسرا، لوگوں کے ساتھ آسانی کرنا، ولا تعسرا، پریشانی میں لوگوں کو نہ مبتلا کرنا، لوگوں کے ساتھ آسانیاں برتنا، وبشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبری دینا، نفرت نہ پیدا کرنا، نفرت نہ دلانا، وتطاوع، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا تم دونوں، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا بارض یصنع فیہا شراب من العسل، دیکھیے اصل شہد ایک جائز چیز ہے اور حدیث میں آتا ہے اس میں شفا ہے، فائدے کی چیز ہے۔ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن میں وہاں شہد سے ایک مشروب بنائی جاتی ہے، شراب کے معنی ہوتے ہیں مشروب، پینے کی چیز، تو ایک مشروب بنائی جاتی ہے یقال له البتع، جسے بتع کہا جاتا ہے، باتا عین، وشراب من الشعیر، اور جو سے ایک مشروب بنائی جاتی ہے یقال له المزر، جسے مزر کہا جاتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ او مسکر ہوا یا او ہوا مسکر، جب انہوں نے کہا کہ شہد سے ایک مشروب بناتے ہیں لوگ اور جو سے ایک مشروب پینے کی چیز بناتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ نشہ پیدا کر دیتی وہ چیز، یعنی اس میں نشہ ہوتا ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ ہاں اس میں نشہ پایا جاتا ہے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مسکر حرام، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ یہ حدیث بالکل واضح کرتی ہے، یعنی کسی بھی چیز سے کوئی مشروب بنا لے، کوئی گولی بنا لے، کوئی ٹیبلٹ بنا لے، جس کو استعمال کر کے آپ نشے سے میں دھت ہو جائیں، نالی میں پڑے رہیں اور کسی اپنی عزت کا بھی خیال نہ رہ سکے، دوسروں کی عزت کا بھی خیال نہ کر پائیں، خود اپنے آپ کا نقصان کریں، دوسروں کا نقصان کریں، دماغ بالکل معاف ہو جائے،
تو یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور بلکہ خمر کے بارے میں، جو شراب ہے، چاہے پیجئے چاہے کھانے والی چیز ہو، کوئی بھی ہو، خمر سے مراد تمام چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، کہ خمر سے بچو، یعنی نشہ آور چیزوں سے آپ بچیے، کیونکہ یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی یہ جڑ ہے، بہت سی برائیوں کی یہ جڑ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ نسائی شریف کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، روایت لمبی ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ خمر سے بچیے، شراب سے بچیے، کیونکہ یہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی یہ جڑ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ پہلے زمانے میں ایک عابد شخص تھا، ایک بہت بڑا عابد، اب ایک بدکار عورت اس کے پیچھے پڑ گئی، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ گئی، اور اس نے اپنی لونڈی کو اس عابد کے پاس بھیجا کہ میں ایک گواہی کے لیے انہیں بلانا چاہتی ہوں۔ دیکھیے مکاری کر کے صحیح بات اس نے نہیں بتائی، ان کو گمراہی میں مبتلا کرنا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک گواہی کے لیے بلانا چاہتی ہوں۔ وہ شریف آدمی تھے، گئے، اور وہ لونڈی جو ساتھ میں آئی تھی، جس طرح سے یہ دروازے سے اندر داخل ہوتے رہے، اس نے دروازہ بند کر دیا اور تالا لگا دیا، سارے دروازے بند کر کے تالا لگا دیا۔ اب وہ ایک خوبصورت عورت کے پاس جس نے بلایا تھا، وہاں پہنچتے ہیں، اس عورت سے کہتے کون سی گواہی ہے، کس لیے بلایا ہے؟ تو وہ جواب دیتی کہ میں نے کسی گواہی کے لیے آپ کو نہیں بلایا ہے، یہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں میں سے کوئی آپ ایک کام کریں گے تو آپ جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں جا سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ میری خواہش پوری کریں، یعنی زنا پر آمادہ کیا، زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ آپ جنسی خواہش میری پوری نہیں کر سکتے ہیں تو یہ لڑکا ہے، اس کو آپ کو قتل کرنا ہوگا، یہ بھی قتل بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا اگر آپ قتل بھی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ شراب رکھی ہوئی ہے، یہ خمر ہے، اسے آپ پیجئے۔ عابد نے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حدیث نسائی شریف میں ہے 5669، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، تو اس نے کہا کہ شراب ہی پی لیجئے۔ انہوں نے وہ دونوں گناہ بہت بڑے سمجھے، یہ تو بھائی زنا کر لینا بہت بڑا گناہ اور کسی کا قتل کر دینا بہت بڑا گناہ، سوچا کہ لاؤ یہ شراب ہی پی لیتے ہیں۔ کہا ایک گلاس، چلیے ٹھیک ہے، اب پھنس گئے ہیں، نکلنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک گلاس ہم کو شراب دے دیجئے۔ ایک گلاس شراب دیا تو دماغ کام کرنا بند کر دیا، مزید کا مطالبہ کیا، مزید اس نے پلایا، یہاں تک کہ شراب کے نشے میں، خمر کے نشے میں چور ہو کر کے اب کیونکہ ہوش و حواس نہیں ہے تو اس عورت سے بدکاری بھی کر بیٹھے اور اس بچے کا قتل بھی کر دیا۔ آپ دیکھیے، بچنا چاہتے تھے کم سے کم، یہ معمولی گناہ ہے، معمولی چیز ہے، اور یہ پی لوں گا تو وہ 2 گناہ سے بچ جاؤں گا، میں نکل جاؤں گا۔ لیکن دیکھیے کس طرح سے یہ یعنی تمام برائیوں کی جو جڑ کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حقیقت میں کہ ایک برائی کرنے کے بعد 2 برائیاں مزید ہو گئی جو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آگے اسی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ اجتنبوا الخبائث، یعنی تم جو ہے اجتنبوا الخمر، شراب سے اور خمر سے بچو۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو آپ جانیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ مومن نہیں رہ جاتا ہے۔ مومن ایمان اور شراب کرنا، پینا، چوری کرنا، کسی کا اسی طرح قتل کرنا، ڈاکہ ڈالنا، زنا کرنا، یہ ایسے عمل ہیں جو ایمان کے ساتھ اکٹھا نہیں ہوتے۔ کہ اگر کوئی شخص شراب پی رہا ہے تو اس وقت وہ ایمان رکتا نہیں، اس کے پاس نکل جاتا ہے، اس وقت ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ سائبان کی طرح رہتا ہے، جب اس برے عمل سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایمان اس کے پاس لوٹ آتا ہے۔ یعنی ایمان اس وقت
ایسے شخص کے اندر موجود نہیں رہ سکتا ہے جو زنا کر رہا ہو، جو چوری کر رہا ہو، جو شراب پی رہا ہو، جو کسی کا قتل کر رہا ہو، ڈاکہ ڈال رہا ہو، تو ایمان اس کے ساتھ اکٹھا ہی نہیں ہو سکتا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں، خمر کا استعمال کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، قیامت کے دن انہیں طینۃ الخبال پلایا جائے گا، طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی یمن سے آیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یمن کے اندر ایک مشروب بنائی جاتی ہے جسے مزر کہا جاتا ہے، اور وہ مکئی سے بنائی جاتی ہے، مکئی سے لوگ بناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس میں نشہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں اس میں نشہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز تو حرام ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، کہ اللہ رب العالمین کا ان لوگوں سے عہد ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ایسے لوگوں سے جو لوگ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جو لوگ نشہ کرتے ہیں، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ انہیں طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ وما طینۃ الخبال، طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرق اہل النار، جہنمیوں کا پسینہ ہے۔ جہنم میں جو جہنمی جلائے جائیں گے ان کو جو سزا ملے گی، ان کا جو پسینہ ہے وہ پسینہ ان کو پلایا جائے گا۔ بھائی دنیا میں بھی وہ گندی چیزیں جب ڈھونڈ ڈھونڈ کے پی رہے ہیں، بھائی شراب کوئی اچھی چیز ہے؟ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا کوئی اچھی چیز ہے؟ اس پہ آپ دیکھیں بیڑی یا سگریٹ خریدیں، کیسی کیسی تصویریں بنی رہتی ہیں، لکھا بھی رہتا ہے کہ اس میں کینسر ہو جائے گا، یعنی موت کو بھی آدمی دعوت دیتا ہے اور ایک حرام کام بھی کرتا ہے۔ تو دنیا میں جب گھٹیا قسم کے اور گندی چیزیں وہ استعمال کرتا تھا، تو اسی طرح کی چیزیں وہاں آخرت میں بھی اللہ رب العالمین پلائے گا۔ تو عرق اہل النار او عصارت اہل النار، یا حدیث میں فرمایا کہ جہنمیوں کا جو نچوڑ ہوگا، جو ان کا خون ہوگا، جو ان کا پیو مواد، یہ تمام چیزیں جو نکلیں گی اس وقت جب وہ جہنم میں تپائے جائیں گے، تو وہی ان کا پورا نچوڑ ایسے شخص کو پلایا جائے گا جو دنیا میں نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایسے دسترخوان پہ آپ بیٹھ کے کھانا نہ کھائیں، ایسی جگہوں پر جن جگہوں پر شراب کو سرو کیا جاتا ہو، شراب کا دور چلتا ہے، ایسے دسترخوان پہ، ایسے ہوٹلوں میں کھانا کھانے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ تُدَارُ عَلَيْهِ الْخَمْرُ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ ایسے دسترخوان پہ ہرگز نہ بیٹھے جس پر شراب پی جاتی ہو، شراب کا دور چل رہا ہو۔ آپ بتائیے کہ جس دسترخوان پر شراب کا استعمال ہوتا ہو وہاں بیٹھنے سے منع ہے، تو اس کا پینا، اس کا استعمال کرنا یہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس کا کاروبار تک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ خمر کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کے متعلق 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ عاصرہا، یعنی اس کے بنانے والے، نچوڑنے والے، یعنی جو شراب کو بنانے والے ہوتے ہیں نچوڑ کر، وہ مقتصرہا، اور اس کو نچڑوانے والے یعنی جو بنوانے والے ہوتے ہیں، یعنی جو ورکر بنانے والے ہیں اور جو بنوانے والے ہیں ان پر بھی، وشاربہا، اور جو اس کو پیتا ہے، پینے والے، ان پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ وحاملہا، اور اس کو ڈیلیور کرنے والے پر، جو اٹھا کر لاتے ہیں پہنچاتے ہیں، والمحمولۃ الیہ، اور جس کے پاس لا کر کے دیتے ہیں، جس کے پاس اٹھا کے لایا جاتا ہے، ڈیلیور کیا جاتا ہے، ان پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اور والساقیہ، اور اس کے ساقی پر بھی، جو پلاتا ہے،
پلانے والے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، وَبَيَعَهَا، اس کے بیچنے والے پر بھی، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، اور اس کی قیمت کھانے والے پہ بھی، یعنی خمر کی قیمت کھانے والے پہ بھی لعنت فرمائی، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، اور اس کو خریدنے والے پر، آپ نہیں بھی پی رہے ہیں لیکن جا رہے ہیں خریدنے کسی کے لیے تو بھی ہے، وَالْمُشْتَرَاتَ لَهُ، اور اس پر بھی لعنت جس کے لیے خریدی گئی ہو۔ یعنی 10 لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کے متعلق لعنت فرمائی ہے۔ تو کوئی بھی حاضرین گرامی نشہ کی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ زیادہ مقدار میں آپ استعمال کریں یا کم مقدار میں استعمال کریں، چاہے وہ شراب دیسی ہو چاہے انگریزی ہو، اس کے علاوہ چاہے وہ وائٹر وغیرہ کی سیاہی سے یا اور کسی ٹیبلٹ وغیرہ کے ذریعہ نشہ کیا جا رہا ہو، یہ سب کے سب خمر میں آ جاتے ہیں اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ گندی چیزیں ہیں، شیطانی عمل ہیں، ان سے اجتناب اور پرہیز ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ان گندی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔